کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے روزانہ ہی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انکار۔ زندگی میں انسان کو بہت سارے مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر اسے چاہتے نہ چاہتے ہوئے انکار کرنا پڑتا ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی انکار اس معنی میں اس کی ترغیب اور اس کا حکم موجود ہے کہ جب حق و باطل کا سامنا ہو تو حق کا ہم نے ساتھ دینا ہے اور باطل کا انکار کرنا ہے۔ عام معاملات کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے سے جب معاملات کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کام کرنا، کسی سے کچھ لینا، کسی کو کچھ دینا، اور زندگی کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ باہمی تعلقات سے چلا کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر تو بندہ ہاں کرتا ہے، کہیں پر انکار کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کہیں انکار کرنے کی وجہ سے ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کہیں انکار کرنے کی وجہ سے ناراضگیاں نہیں ہوتی بلکہ معاملات جیسے تھے ویسے چلتے رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں قرآن و حدیث کے اندر اس کی کیا تعلیمات ہیں اس کو بھی بیان کریں گے، اور آپس کے معاملات کے اندر اس بات و انکار کو کیسے لے کر چلا جائے تاکہ ہماری محبتیں بھی قائم رہیں اور ہمارا تعلق بھی قائم رہے اور کام بھی جو ہے وہ چل جائے، اور جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اس ٹاپک پر انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ آئیے موضوع پر مبلغین سے بات شروع کرنے سے قبل اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتیروں کو ایمان نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا. ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ یعنی جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا. اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں. کسی طرح انہیں علم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. کسی طرح انہیں علم ہوتا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. آپ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. دانیال رضا مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت پیارے نعت خواں ہمارے وقار بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے. عدنان چشتی بھائی بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان کو پروگرام میں ویلکم بھی کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح طارق اتاری مدنی بھائی بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں وقار بھائی کی طرف اور ایک بہت پیارا کلام اپنے پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. جی وقار بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر جس راہ چل گئے کچھ بساتی ہیں جس راہ چل گئے کچھ بساتی ہیں امبر زمین نبیر ہوا مشک تر گلاب ادنا سی شناخت تیری رہ گزر کی ہے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت
بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کے سوچ سرا چل گئے ہیں کوچے بساتی ہیں جب آئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں پوچھا روتے ہنساتی ہیں چلتے پوچھا روتے ہنساتی ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم تھے تو چلتے پھرتے مردے جلا لیے ہیں تم تھے تو چلتے پھرتے مردے جلا لیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے سب بھلا دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم نہ سرس ہوگا اللہ کا جہنم ابھی نہ سرس ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے
جائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کریم ایسا ملا کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے یا رسول اللہ آپ جیسے ویسی عطا چاہیے کیوں کہیں گے عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے ہر کے جھولی میری ہر کے جھولی میری میرے لجپال نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا قطرہ مانگے یا رسول اللہ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جیسا گئے ہو سے بٹھا دیے
گئے ہو سے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بزرگوں کا کلام سنیں اور سید اعلیٰ حضرت کا خاص طور پہ کلام ہو تو یقیناً مزے کو مزہ آ جاتا ہے، اور پڑھنے والا بھی پھر وقار بھائی جیسا ہو تو کیا بات ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان اشعار کی خاص برکتیں اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو بھی عطا فرمائے۔ موضوع ہے ہمارا انکار۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ میرا تو انکار ہی ہے جی عدنان بھائی، آپ نے بھی کئی چیزوں پہ انکار کیا ہوگا اور کئی چیزوں پہ آپ نے ہاں بھی کی ہوگی، لیکن زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو بندہ ہر بات پر ہاں ہی کرتا رہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جو بندہ ہر بات پر انکار ہی کرتا رہے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام نے ایک معیار دیا ہے، اسلام نے باقاعدہ اس کے مینرز کو بیان کیا ہے، اس کی تعلیمات اسلام نے دی ہیں کہ کہاں پر ایک مسلمان کو انکار کرنا چاہیے اور کہاں پر ایک مسلمان کو ہاں کرنی چاہیے، اس بات یعنی پازیٹیو اس کا جو ہے وہ رد عمل دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی ہے، پہلے بڑھیں گے ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے مولانا دانیال اطاری مدنی صاحب۔ الحمدللہ دانیال بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت قرآن کریم میں اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے کیا ارشادات ہیں؟ قرآن ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انسان یہ یاد رکھے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور ایک ایزا معاشرے میں رہنے کے ہمارے ایک دوسرے پر جو ہے وہ کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں۔ اب بہت سارے معاملات کے اندر ہمیں ہاں بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی آج کے ٹاپک کو ہم آسان سے کہتے ہیں یس اور نو، یس اور نو، یعنی کہ بہت سارے معاملات میں ہمیں ہاں بھی کہنا ہوتا ہے اور کہیں کہیں ہمیں نہ بھی کہنا ہوتا ہے۔ تو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے کہاں ہاں کرنا ہے اور کہاں نہ کرنا ہے۔ صحیح۔ تو اس متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دین اسلام نے الحمدللہ ہر لحاظ سے ہی اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے، اور ایز اے مسلمان ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم ان کو مانیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس متعلق ارشاد فرماتا ہے، اور ایک اصول بھی ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی کہ بھلائی کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جہاں پر ہمیں نیکی کا حکم دیا جا رہا ہو، بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہو، تو وہاں ہم نے یس کہنا ہے، ہاں کرنا ہے، اور جہاں پر برائی کا حکم دیا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کا حکم دیا جا رہا ہو، تو وہاں پر ہم نے نہ کرنا ہے۔ اس کی سیدھی سی مثال ہم یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ ان دونوں سے اف تک نہ کہو۔ لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی آتی ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہم نے اس چیز کو کرنا ہے، اور والدین اگر اس چیز سے منع کریں تو ان کے ہرگز جو ہے وہ بات نہیں ماننی، بلکہ ان کو پیار سے سمجھانا ہے۔ قرآن کریم کی واضح آیت کریمہ بھی ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ ان کی اطاعت نہ کرو۔ اس کا آگے پیچھے سے قائل صاحب ہوتے تو ہم جو ہے نا اس کو سن لیتے۔ تو بہرحال وہاں پر مراد یہی ہے کہ گناہ کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں والدین کی بات کو نہیں ماننا ہے، بلکہ والدین کا حکم اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے حکم کو ماننے کے اندر ہی ماننا ہے۔ ناجائز کاموں میں والدین کی بات یقیناً نہیں مانی جائے گی، اور اس میں والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا حکم دے رہے ہیں، کس بات کا، کس عمل کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور جائز کاموں میں بالکل والدین کی خدمت ہم نے کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ اصول یاد رکھ لیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ کسی بھی منصب پر ہو۔
جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی تو پھر کسی مخلوق کی اطاعت، اس کی بات ماننا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور یہی اصول ہمارے دانیال بھائی نے ماشاءاللہ قرآن کی صورت میں ہمیں بتایا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہم نے یس کرنا ہے، ہاں کرنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور برائی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ ہرگز نہیں دینا ہے بلکہ اس سے دور رہنا ہے۔ یعنی مسلمان کو صرف نیکی کرنے کا حکم نہیں ہے، برائی سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ بالکل برائی سے انکار کرنا ہی پڑے گا، اور تبھی بندے کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ عدنان بھائی کیا فرمائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، احادیث کی روشنی میں انکار کا موضوع کیسا ہمیں نظر آتا ہے؟ عمران بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا تقسیم کریں تو جو گناہ ہے اس پر تو انکار شدید ہے، بالکل، یعنی شدت کے ساتھ انکار کرے بندے، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ اچھا، پھر اس کے اندر مختلف درجات ہیں، جیسا کوئی کام کسی بندے کو کرنے کا کہا جاتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے انکار کی جو ہے وہ شدت ہوا کرتی ہے، اس کا حکم شریعت اس انداز میں بیان کرتی ہے، جیسا کہ کسی چیز کا حرام ہونا، مکروہ تحریمی ہونا، اساءت ہونا، مکروہ تنزیہی ہونا۔ پھر بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو خلاف مروت ہوتی ہیں، شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی کہ وہ کام بھی کیا جائے، وہ خلاف مروت اس کو کہا اسی لیے جا رہا ہے کہ اس سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچائے، ایسے کاموں کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الطاعت فی المعروف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے، جس کام میں رب کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، جو نیکی پر مشتمل کام ہے اس کے اندر اطاعت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی گناہ کا کام کرنے کا کہتا ہے، کسی حرام کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے یا اس کی رغبت دلاتا ہے، تو ایسے کام سے انکار ہی کیا جائے گا، بلکہ بعض جگہوں پر انکار فرض اور بعض جگہوں پر واجب ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے مختلف درجات ہیں جو شریعت نے بیان کیے۔ کوئی شخص جو ہے آپ کو کلمہ کفر اس نے بک دیا ہے اور آپ سے وہ تائید چاہتا ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے نا جی عمران بھائی، تو اب عمران بھائی پر لازم ہے، معلوم ہے کہ بھائی اس نے یہ جو بکا ہے وہ ایسی بات ہے جو شریعت اور اسلام کے بالکل متصادم ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو میں بھی اس شناعت کے اندر، اس بدبختی کے اندر شامل ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں تو انکار کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اور اگر سامنے کفر پر رضامندی بھی کفر ہے، ہاں بالکل، جو کفر پر جو رضامندی ہے وہ بھی کفر ہے، بندے کو دار اسلام سے خارج۔ تو بعض اوقات انکار جو ہے وہ بندے پر لازم ہوتا ہے، اور اگر ہاں میں ہاں ملائے گا تو اس قدر گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ اسلام کی حدود سے، ایمان کی حدود سے بندہ باہر جا پڑے گا۔ تو اس لیے اس کا بھی بندے کو شعور ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملانے کی، بس آپ حضرت جو آپ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، اب وہ حضرت بھی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بس ہاں ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا، وہ بھی بعض لوگ جو ہے وہ ان کا تقیہ کلام ہی یہ ہوتا ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے نا جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا جی، اچھا سامنے والے جی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو اب یہ ایسا ہی ہے، اور اس طرح کے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں یا کلمات ہیں، یہ کہاں آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے، کہاں انکار کرنا ہے، کہاں تائید کرنی ہے، یہ بھی سوچ سمجھ کر بندے کو کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کا خاص طور پر آدمی جو فضولیات کے اندر پڑا ہوا ہو، ہر جو ہے وہ بات کے اندر آپ کی تائید چاہ رہا ہے، تو ایسے میں پہلی بات تو یہ کہ بندے کو ایسے آدمی کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی کے اندر میرے منہ سے بھی کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو بندے کے لیے قابل گرفت ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے، اللہ کریم ایسا راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی بات سے کہ ہمیشہ کی رضا اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے منہ سے ایسی بات، ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی ناراضی اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو اب بولنے میں بھی اور کسی کی تائید کرنے میں بھی بندے کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل آپ دیکھیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اطاعت جو ہے نا وہ صرف معروف بھلائی والے کام میں کرنی ہے، نیکی والے کام میں کرنی ہے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کچھ عطیہ دیا، کچھ تحفہ دیا. ان کی اور بھی اولاد تھی لیکن انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ دیا کہ بھئی یہ تمہارا ہو گیا. تو جو ان کی والدہ تھی نا، انہوں نے کہا کہ میں تو اس پر راضی نہیں ہوں جب تک آپ اس معاملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ نہ بنا لیں، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کے گواہ بن جائیں کہ بھئی اس نے، والد نے اپنے بیٹے کو یہ دے دیا ہے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح جو ہے نا وہ یہ کچھ عطیہ کیا ہے، کچھ تحفہ دیا ہے. تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بناؤ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو اسی طرح کی چیز دی ہے؟ یہی تحفہ بقیہ اولاد کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور معاملے میں فرمایا مجھے اس معاملے میں گواہ ہرگز مت بناؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالانکہ ایک چیز بظاہر اگر صرف ظاہر کو دیکھا جائے اتنی ایک چیز دوسرے بندے کو دی ہے، آپ جی اس پر گواہ بن جائیں، مالک بھی ہے، والد جو ہے اور بیٹا جو ہے اس کو وہ دے رہا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس معاملے میں گواہ نہ بناؤ جبکہ تم نے اپنی دوسری اولاد کو یہ سب کچھ نہیں دیا، برابری نہیں کی، اولاد میں انصاف نہیں کیا. اب یہاں ایک جو ہے وہ حدیث پاک کی جو شرح کے حوالے سے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس روایت کو ایک مسئلے کے ضمن میں آپ لائے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے تحت فرمایا یہ امر دیانتاً ہے، یعنی عطیہ کرتے ہوئے تمام اولاد میں برابری کرنا یہ دیانت کا تقاضا ہے، دیانتاً ہے. قضاءً باقی اولاد اس پر دعویٰ نہیں کر سکتی. لِأَنَّ الْمِلْكَ مُطْلَقٌ لِلتصرف، کیونکہ ملکیت تصرف کی آزادی دیتی ہے، باپ جو ہے وہ مالک ہے تو یوں اس کو تصرف کی آزادی ہے. مزید فرماتے ہیں ایک بیٹے کو عطیہ دینا اگر اس وجہ سے ہو کہ یہ لڑکا اوروں سے فضل دینی رکھتا ہے، دینی اعتبار سے یہ منصب والا ہے، مثال کے طور پر عالم دین ہے اور بقیہ جو ہے وہ غیر عالم ہے، اس اعتبار سے اگر وہ فضیلت دے رہا ہے تو حرج نہیں. ارشاد فرماتے ہیں مرآت المناجی میں اس حدیث پاک کے تحت ہے والدین اپنی اولاد میں جس بچے کو جو چاہیں دیں مگر برابر کرنا بہتر ہے، سب کو انصاف کریں، برابری کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عطیے کا گواہ بننے سے انکار کرنا، فرمایا مجھے گواہ مت بناؤ. یہ حق اور باطل کا مقابل نہیں تھا، یعنی ایک حق ہے اور اس کے مقابلے میں باطل تھا، یہ نہیں تھا، بلکہ یہاں کیا تھا؟ غیر مناسب کا مقابل ہے. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ آپ غیر مناسب یا جو مکروہ کام ہے اس میں بھی گواہ بننے سے انکار فرما رہے ہیں کہ مجھے اس معاملے کے اندر بھی گواہ مت بناؤ، کیونکہ میری عظمت و شان یہ ہے میں کسی ایسے کام جو آپ کے منصب کے لائق نہیں ہے، غیر مناسب یا جو مکروہ کام ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا. تو یہاں جو غیر مناسب تھا وہ تھا مقابل چونکہ، اور سرکار علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا. مزید مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ متقی بیٹے کو فاسق بیٹے سے زیادہ دینا یا غیر معذور بے دست و پا اولاد کو دوسری امیر اولاد سے کچھ زیادہ دینا بلا کراہت درست ہے. یعنی کوئی ایسا وصف، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ریزن، کوئی ایسی وجہ اس کا پایا جانا ضروری ہے جو یہاں برابری سے مانے ہے، جو یوں کہہ لیں ایک کو زیادہ دیا جا رہا ہے دوسرے کو کم دیا جا رہا ہے. اگر کسی دینی عہدے منصب کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے ہے جیسا کہ بیان ہوئی، پھر تو درست ہے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ اوورآل والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ برابری ہی کرنی چاہیے. اس میں ایک اور پہلو اس حدیث مبارک سے یوں سمجھ آتا ہے کہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے نا طارق بھائی کہ مختلف لوگ معاملات کرتے ہیں، لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ گواہ بنا لیتے ہیں. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس معاملے کی حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے، اس کے جو اصول ہیں یا اس کے معاملات اس کی نظر میں نہیں ہوتے، وہ صرف اس وجہ سے دوسرے کا گارنٹی بن جاتا ہے، اس کی گارنٹی لے لیتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا جاننے والا ہے. اچھا بعض میں ناظرین بھی اس کو جانتے ہیں، آپ دیکھیں گے تو بہت سارے اس طرح کے کیسز مل جائیں گے کہ بعد میں جب وہ بندہ ڈیفالٹر ہوتا ہے، جب وہ ڈیفالٹ کرتا ہے یا اس کے ساتھ بھی اللہ نہ جانے کیا معاملہ ہوتا ہے،
تو پھر یہ سارے کے سارے معاملات متوجہ ہوتا ہے اس بندے کی طرف جس نے گارنٹی دی ہوتی ہے، جو اس کا ضامن بنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح دوستی کے معاملے میں رشتہ داروں کے اندر یا دوستوں کے اندر یا کسی بھی معاملے کے اندر طارق بھائی کیا کہیں گے کہ کیا بغیر سوچے سمجھے کسی کی ضمانت لے لینی چاہیے؟ عمران بھائی ایسے بہت سے واقعات ہیں، جس طرح آپ نے آخر میں جو بات کہی کہ اس طرح جو لوگ بغیر سوچے سمجھے اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں، صرف یہ سوچ کر، ایسے مواقعوں پر جو جملہ سننے کو ملتا ہے نا، وہ یہ مثال کے طور پہ عدنان بھائی ہیں، ہمارا ایک اچھا تعلق ہے، میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ کہا جاتا ہے یار میری آنکھیں بند ہیں، چلو صحیح، میری اس پر آنکھیں بند ہیں، جیسا ہے میرا تو دوست ہے، آنکھیں بند ہے، کچھ نہیں تعلق ہے، سیاہ سفید پر آنکھیں بند ہے، اس نے جو بھی کرنا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ جملے جو ہے نا، اچھا دنیاوی معاملات میں بھی آزمائش کا سبب ہے، اور کئی ایسے موضوعات ہوں گے کہ یہ اخروی معاملے میں بھی آزمائش کا اس کے لیے سبب بن سکتے ہیں، کہ وہ اگر وہ اقدام کر رہا ہے کہ جس کا دنیا اور آخرت میں بھی نقصان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور یہ اس کی تائید کر رہا ہے، اس گناہ میں یہ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر چاہے وہ عزیز و اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، آپ نے ایگریمنٹ کی مثال دی، بہت سی ایسی پالیسیز ہوتی، بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں، ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں تھنک کرنا، سوچنا اس کی ضرورت ہوتی ہے، کہ بندہ سوچ بچار کر کے اور کچھ اس کے پلس مائنس پوائنٹس کو دیکھ کر، اس کے پوزیٹیو نیگیٹو چیزوں کو دیکھ کر پھر ڈیسیجن لے، اور ایک اچھے انداز میں، احسن انداز میں معاونت بھی کرے۔ یعنی یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرنی ہے، خیر خواہی کا انکار نہیں ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، اس سے بچنا ہے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی بھی کریں، خیر خواہی بھی کریں، تعاون بھی کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے ساتھ تعاون کریں کہ اپنے آپ کو مشکل یا پریشانی میں نہ ڈالیں۔ تو ایسے مواقع پر یہی انداز مناسب ہے کہ جہاں اس طرح کا موقع آ جائے تو وہاں پہلے کچھ سوچ بچار کر کے اس موضوع پر، اس گفتگو پر، اس بات پر کہ اس کے پلس مائنس کیا کیا پہلو ہیں، اس پر سوچ کر پھر جو درست رہا ہے، سب سے پہلے اگر سوچ بچار بھی کرنی ہے تو عمران بھائی اس میں بھی سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جس بات میں مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے گا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اگر اس مقام پر دیکھوں تو کرنے کا کہا گیا ہے یا روکا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے کرنے کا کہا یا روکا گیا ہے، اس کو دیکھ لے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنی معاشرتی زندگی کے اندر کہ یہ اگر اس اقدام کو کرتا ہے تو اس کی ذات پر، اس کی زندگی پر، اس کی گرد و پیش میں جو معاملات ہیں اس پر کیا اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر یہ لگتا ہے کہ نہیں یار نقصان کے پہلو ہیں تو احسن انداز میں، افہام و تفہیم والے انداز میں سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے، تو تعاون ضرور کیا جائے، مگر اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ بالکل، اپنے آپ کو آزمائش پر، امتحان پر، خطرے پر اپنے آپ کو نہ پیش کرے۔ دیکھیں، ایک بار کا برا بننا بار بار کے برا بننے سے اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک مرتبہ آپ انکار کرنے پر تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری گارنٹی آپ لے لو، میرے ضامن آپ بن جاؤ، تو اس وقت اگر آپ انکار کرتے ہیں یا پھر اگر بننا ہے تو اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس بندے کی ہسٹری کیا ہے وہ بھی دیکھ کر پھر اس کے ضامن بنیں۔ آپ یقین کریں عدنان بھائی، کچھ ایسے واقعات ابھی دماغ میں چل رہے ہیں کہ اس کو بیان کریں نا تو واقعی بڑا اسے سیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو مطلب یاد آ رہی ہیں نا چیزیں، ایسے مجھے بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات یاد آ رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کام کرنے والے، ایک آفس میں کام کرنے والے، ان سے واقفیت جو ہے نا صرف اتنی ہی ہوتی ہے۔ روز آپ بھی ایک دفتر میں آ رہے ہیں اور میں بھی آ رہا ہوں، ایک آفس میں آپ بھی آتے ہیں میں بھی آتا ہوں، اب سال ہا سال گزر گئے، میری تو بڑی اچھی بات چیت ہے جی، ہم تو ایک جگہ ہوتے ہیں، اب فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ یہاں سے جانے کے بعد کیا کرتا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، بس میرا جو ہے وہ آفس جاب سے تعلق ہے۔ اچھا اب کیا ہے، یہاں ادارے سے لون لینا ہے، مجھے جو ہے ادھار کی ضرورت ہے جی، وہ اتنا ادھار آپ میرے ضامن بن جائیں۔ ارے عمران بھائی میرے ضامن ہے، مجھے جانتے ہیں اچھی طرح، روز میرے ساتھ ہوتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے۔ اب عمران بھائی نے کیا کیا، وہی ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں ہم، صحیح ہے جی ٹھیک ہے میں جی ضمانت دے دیتا ہوں، یہ جی اتنا جو ہے وہ لاکھوں روپے کا قرضہ لے لیا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا، نہ آپ کو اس کے گھر کا پتہ، نہ دیگر کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، اتنا کہ ایک تعلق تھا، اگرچہ وہ سالوں پر محیط ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ضامن بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ عرصے کے بعد بندہ غائب، اب عمران بھائی کو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، انہوں نے جی آپ ضامن بنے تھے،
وہ جی آپ میں تو جانتا ہی نہیں بھائی یہ رہتا کہاں تھا, یہاں تک کا اتنا تعلق تھا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر کوئی آدمی مل گیا, یا مطلب کہیں بیرون ملک گئے ہوئے تھے, وہاں ارے ماشاءاللہ عمران بھائی وہ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں جی, آپ وہ فلاں آپ کا جاننے والا, وہ میرا عزیز ہے فلاں, یہ جی میرا شاپر لے جائیں, آپ یہ میرا سامان لے جائیں. رات نگران شورا جو ہے اس حوالے سے بڑی تربیت فرما رہے تھے. سفر جو ہے وہ آپ کا موضوع تھا, تو اس میں یہی تھا کوئی آدمی مل گیا اس طرح کا, وہ جی ہمارا سامان لے جائیں. اب آپ انکار کریں گے, اگر انکار کر دیتے ہیں اور واقعی بندے کو بعض جگہوں پر تو ایک چیز آپ کو پیک کر کے پکڑائی گئی ہے اور ایئرپورٹ پر پکڑائی جا رہی ہے, یہ حضرت آپ لے جائیے. اب جناب نے لے لی اور پتہ چلا کہ وہاں سے آگے جانے کے بعد اب جس بندے نے آپ کو پکڑائی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ جانتے تھے لیکن اس کو جس نے دی تھی وہ بھی ایسے ہی کسی پر اعتبار کر کے آدھو نہیں جی میں بھیج دوں گا, اور بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ آدمی بیچارہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, اب وہ ذمے اس کے لگ گئی ہے چونکہ سامان میں اس کے ہے. وہ بالکل اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں بندے کو, بندہ مومن کو اس بات کا غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے کہیں مجھے دھوکہ نہ دے دیا جائے, میں کہیں دھوکے میں نہ آ جاؤں. تو ایسی جگہوں پر انکار کرنا یہ عقل مندی بھی ہے, دانش مندی بھی ہے, اپنے آپ کو بے عزتی پر پیش کیے جانے سے بچایا جائے. بالکل. دیکھیں اس طرح کے جو معاملات کرتا ہے اسے بھی غور کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بارے میں بڑے سخت احکام ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا, فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اگر کوئی کسی ایگریمنٹ پر یا کسی چیز پر کسی کو ضامن بنا رہا ہے اور اس کے پسے پردہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے تو تعلق اچھا ہے, اس کو پھنسا کر میں تو نکل جاؤں گا, تو یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی. یہ دھوکہ دینے کا جو انجام ہے, یہ دھوکہ دہی کا انجام درست نہیں ہے. دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی برباد ہوں گے. ایک بندہ اپنے طارق بھائی, دانیال بھائی, ایسا کہ اس نے جو ہے نا قرضہ لیا اور لاکھوں میں قرضہ تھا, ضامن اپنے دوست کو بنا دیا. اچھا بعد میں اللہ نہ جانے اس بندے کے ساتھ کیا ہوا, اس نے خود کیا یا اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہو گیا, تو بہرحال وہ بندہ منظر نامے سے غائب ہو گیا. اچھا اب جو ضامن تھا وہ پکڑا گیا, بھائی اب یہ اتنے لاکھ روپے جو ہے نا یہ تم نے دینے ہیں. اب وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ بیچارہ اسی قرضے کو ادا کرتے کرتے نا برباد ہو گیا. خود قرضہ نہیں لیا, خود پیسے لے کر اس نے استعمال بھی نہیں کیے, لیکن صرف ایک وقت کی غلطی کہ بس بھروسہ کر کے اس پہ اعتماد کر کے اس نے ضمانت لے لی ہے, لیکن بعد میں وہ بندہ کسی بھی وجہ سے منظر نامے سے غائب ہو گیا, رابطے میں نہیں آ رہا, تو اب اسے وہ ساری بھروائی کرنا پڑ رہی ہے اور یہ دے رہا ہے. اور میں جانتا ہوں بڑے آزمائش میں اس بندہ جو ہے اس نے وقت گزارا ہے. تو بہرحال اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اب کسی کی گارنٹی لینی ہی نہیں ہے, اب کسی پر جو ہے نا ہم نے ضمانت دینی ہی نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے اچھے جاننے والے ہیں, دوست احباب ہیں, قابل اعتماد لوگ ہیں, تو ان پر جو ہے بھروسہ بھی کرنا ہے. جہاں ان کو ہماری ضرورت پڑے ان کا ساتھ بھی دینا ہے, اور اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہم نے آگے چلنا ہے. تو بہرحال توازن کے ساتھ چلیں اور سمجھ بوجھ کے ساتھ چلیں, کہاں پر یس کرنا ہے کہاں پر نو کرنا ہے. بہرحال اس کا ہمیں جو ہے نا اس کا علم ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ہم نے کیا کہنا. دانیال بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کو جو ہے نا وہ بعض مواقع پر نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ضامن بننا پڑتا ہے. تو ہم نے تو یہ کیٹیگرائز کرنا ہے کہ کہاں ضامن بننا ہے اور کہاں ضامن نہیں بننا. تو بندہ جو ہے وہ جس کی ضمانت لے رہا ہے کم از کم اس کے اندر یہ دیکھ لے کہ دینداری ہے یا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا ہو تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندے کو جو ہے وہ سامنے والوں کو دھوکہ نہیں دے گا اور فراڈ وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو بندہ دیکھ لے کہ آیا جن کو آپ ضمانت پہ لے رہے ہیں, جن کی آپ ضمانت لے رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ شریعت کے پابند ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کا خوف ان کے دلوں میں ہے تو بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ ضمانت لے سکتا ہے. بالکل بالکل. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور علیہ السلام نے جو گھوڑا خریدا تھا اور وہ اعرابی پھر بعد میں مکر گیا, کہنے لگا کہ میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے آپ کو. اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے گھوڑا خریدا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بیچا ہی نہیں, جبکہ پہلے سودا ہو چکا ہے. تو اب اس پر کوئی گواہ موجود نہیں تھا. دیگر لوگ آتے, وہ یہ معاملہ دیکھتے, اس اعرابی کو سمجھاتے کہ بھائی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں, ان کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں, جب یہ فرما رہے ہیں تو واقعی تم نے یہ بیچا ہے.
لیکن پھر وہ اعرابی کہتا گواہ پیش کرو، تو کوئی گواہ نہ ہوتا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا اس سے خریدا ہے۔ اس اعرابی سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام عطا فرمایا اور فرمایا کہ اب خزیمہ بعد میں جب بھی کسی کے بارے میں گواہی دے تو ان کی اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ اسی لیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو شہادتین، 2 شہادتوں والا کہا جاتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی عرفہ والا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ کالز کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام سے انکار کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی عدنان بھائی۔ اسلام سے انکار کرنا، استغفر اللہ العظیم، اگر تو یوں کہہ لیں کہ بندہ مسلمان ہے اور اب وہ اسلام کا انکار کرتا ہے، ایسا شخص تو دائرہ اسلام سے خارج مرتد ہے، اور ایسے بندے کی سزا شریعت میں اسلام میں بڑی سخت ہے۔ اور اسلامی جو قانون ہے، جو مسلمان حکمران ہے، اس پر جو ہے کچھ چیزیں لازم ہیں، وہ اس پر اسلام کو پیش کرے، دیگر جو اس کے احکامات ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ انکار کرنے کے لیے، یہ تو اقرار کے لیے ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، دنیا جہان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے آج مطلب قیامت تک لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اللہ کریم نے دوام عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ہر شخص کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی و رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو مسلمان الحمدللہ رب العالمین اسلام پر پابند رہنے والا، اسلام پر کاربند رہنے والا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ کوئی کسی کو اس طرح بہکا رہا ہے، بہلا پھسلا رہا ہے، تو اسے چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ایمان کی فکر کرے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اس نعمت اسلام اور ایمان کا بدل نہیں ہو سکتی، اس لیے بندے کو چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، فکر میں رہے۔ ظاہر سی بات ہے شیطان اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے چیلے، ان کا کام یہ ہے کہ بندے کو اسلام سے دور کریں، لیکن مسلمان کو چاہیے اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یوں بھی آپ دیکھیں عمران بھائی کہ بندے کی جیب کے اندر اگر 5000 کا نوٹ ہو تو اسے کتنی فکر رہتی ہے، اور اگر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جائے کہ بھئی ادھر جیب کترے بھی ہوتے ہیں، جیب بھی کتر لی جاتی ہے، تو ایسے میں جو ہے بندے کو کتنی فکر ہوگی۔ بازاروں میں عام طور پر بعض جگہیں جو ہے، بعض بازار یا بعض مقامات ایسے مشہور ہوتے ہیں کہ جی اپنی جیب کی حفاظت خود کیجئے۔ تو ایسے میں بندہ اپنی جیب کی طرف کتنا متوجہ رہتا ہے، اور کتنی اس کو فکر ہوتی ہے کہ میری جیب میں ایک رقم ہے، بڑی رقم ہے، چھوٹی ہے۔ 5000 کی مثال اس لیے دی کہ 5000 کی بھی، یعنی اس میں بھی بندہ فکر مند رہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا مس نہ ہو جائے۔ اور بڑی رقم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے زیادہ بندہ جو ہے وہ محنت مشقت کرے گا، زیادہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن جہاں روپے پیسے کی حفاظت کے لیے آپ اقدامات کرتے ہیں، ایسے ہی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ہر وہ کام جو اسلام سے بندے کو دور لے کر جانے والا ہے، ایمان سے دور لے کر جانے والا ہے، ہر ایسے کام سے بندے کو چاہیے اپنے آپ کو دور رکھے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ کھلے آنکھ میں میرا سوال یہ ہے کہ دنیاوی دباؤ کے تحت غلط کام قبول کرنا چاہیے؟ جی دانیال بھائی، دنیاوی دباؤ کی وجہ سے غلط کام میں ہاں ملانی چاہیے؟ دیکھیں، اگر انسان کو اپنی ساکھ اور اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مقتدا تسلیم کریں، اس کو اپنا پیشوا تسلیم کریں اور اس سے ہر چیز کے اندر رہنمائی لیں، تو بندے کو اپنے آپ کو جو ہے نا صاف اور نکھرا رکھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو ہے اس کو غور کر لینا چاہیے۔ پہلے تو سامنے والا جو ہے وہ کیا بات کہہ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے نا اس نے ڈیسیجن لینا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا کہ اب مجھے اس کی بات پر ہاں کہنا ہے یا نہ کہنا ہے، کیونکہ اتھارٹی اس کے پاس ہے، صحیح، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو سامنے والے کی بات کو سنیں۔ اگر وہ اصول بیان کر دیا کہ اللہ کی یعنی مخلوق، اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، یہ واضح اصول ہے۔ اب بندہ اس اصول کے پیرائے میں اس بات کو جج کر لے کہ آیا وہ جو بات کر رہا ہے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو ڈینائی کر دے،
اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے تو بندہ جو ہے وہ بلا جھجک ہاں کہہ دے۔ کہنے والا کوئی بھی ہو تو ناجائز کام کے اندر تو کسی بھی بات کو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ غلط تو پھر غلط ہے، البتہ اب کس انداز سے منع کریں تو یہ بندے کو غور کرنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں میں تو بڑا کھرا آدمی ہوں، میں دل میں نہیں رکھتا، میں منہ پہ بول دیتا ہوں۔ عدنان بھائی، میں دل میں نہیں رکھتا، میں دل کا بڑا صاف آدمی ہوں، لیکن میں منہ پہ بول دیتا ہوں۔ بھائی آپ کے دل کو دیکھتا کون ہے؟ آپ کا دل تو آپ کے سینے کے اندر ہے، وہ تو ہم چیر کے دیکھ نہیں سکتے۔ تو دیکھ تو آپ کے ظاہری رویے کو سکتے ہیں نا لوگ۔ دل بھی صاف رکھیں اور رویہ بھی صاف رکھیں۔ یہ اگر کوئی بندہ دل کا صاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے پتھر برسائے، وہ اپنے منہ سے ایسے جملے کہے کہ لوگوں کی دل آزاری کر دے، ان کو جو ہے وہ بے عزت کر دے۔ یہ انکار کرنا بھی نا ایک فن ہے عدنان بھائی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انکار کرتے ہیں نا تو ان کے انکار کرنے پر کسی کو غصہ نہیں آتا، برا نہیں لگتا، اور بعض لیکن بعض اقرار کرنے پہ بعض لوگوں کے انکار پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ان کے رویے سے، معاملات سے۔ ایسا طریقہ بتائیں عدنان بھائی کہ جس کے ذریعے سے ہم انکار تو کریں لیکن جس کو انکار کیا جا رہا ہے نا وہ ناراض نہ ہو۔ عمران بھائی بعض اوقات انکار کرنے سے نا سامنے والے کا ناراض ہونا بنتا بھی ہے۔ اگر انکار آپ اس معنی میں لو، مجھے عدنان بھائی سے پیسے لینا 100 روپے، اب میں عدنان بھائی کو انکار کر دوں یار ابھی نہیں ہے، کل آ کے لے لینا، عدنان بھائی پھر کل آ کے میں کہوں کہ نہیں اب جو ہے نا آپ پرسوں آ کر لے لینا، تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے ان کے انکار کرنے سے سامنے والا تو پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل، اس کی بھی تقسیم ہے۔ وہ ایک بات کہی جاتی ہے، گڑ نہ دیں گڑ جیسی بات کر دیں۔ کسی 100 روپے دے دینا آپ عدنان دانیال بھائی کو، جی مہربانی کر کے۔ تو بات یہ ہے عمران بھائی، بعض چیزیں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں اور سیکھنے سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کب کہاں کیسے بولنا ہے یہ ایک فن ہے، اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ سیکھنے سے آتا ہے، بندے کو تجربات اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سکھا دیتی ہیں۔ سب سے پہلے شریعت ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، بندے کو چاہیے اس پر غور فکر کرے۔ اور پھر دیکھیں، ایک ہوتا ہے خام خواہ دشمنیاں پالنا، خام خواہ لوگوں کو اپنا دشمن بنا لینا۔ آپ نے ایک کام نہیں کرنا، طبیعت کا تقاضا نہیں، بعض چیزیں جو ہے نا وہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے بھی بندہ منع کر دیتا ہے۔ وہ میری ابھی طبیعت نہیں ہے، کوئی شخص جو ہے آپ کے پاس لے آئے، مثال کے طور پر مرغ مسلم لے آیا ہے، آپ کو ڈاکٹر نے پرہیز بتائے ہوئے ہیں، اب آپ اپنی طبیعت کی وجہ سے اور وہ کہ مجھے یہ نقصان دے گا انکار کر رہے ہیں، تو سامنے والے کو اس پر جو ہے نا وہ ناراضی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ میری قدر نہیں کی جی، میں آیا تھا بس آپ تو مطلب کھا لیتے اور مر جاتے، مطلب یہ تھا کہنے کا۔ تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو انکار کرنا طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں ایک ہوتا ہے کہ انکار کرنا اور دوسرا ہوتا ہے وہ ساتھ میں بعض لوگوں کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے پھول تو دیا لیکن گملے سمیت دیا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھول تو بندے کو مارا ہے لیکن وہ گملے سمیت مارا ہے، تو بندے کا جو ہے نا وہ حشر نشر ہو جاتا ہے۔ تو پھول سے تو اس کا کچھ نہیں بگڑا، ہاں جی، گملے سے لیکن وہ ساتھ گملہ جو تھا اس نے اس کا حشر نشر کر دیا۔ تو بات آپ ایک کر رہے ہیں، ویلڈ ہے، گڈ ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو آپ اچھے انداز میں، احسن انداز میں بھی کہہ سکتے تھے کہ پیارے بھائی یہ میری صحت کے جو ہے نا وہ خلاف ہے، میں اگر کھاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا۔ اب آپ نہیں چاہیں گے کہ میں بیمار پڑ جاؤں، تو کبھی بھی آپ یہ نہیں چاہیں گے نہیں میں تو آپ کا جی بھلا چاہتا ہوں، تو بس پھر یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کچھ اور مطلب جو ہے وہ اگر اس طرح کا تعلق ہے تو اس سے تقاضا کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ہر وہ ایک بات کہی جاتی ہے، ہر مقام کے لیے ایک بات ہوا کرتی ہے اور ہر بات کے لیے ایک مقام ہوا کرتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہاں کس انداز میں کیسے منع کرنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ منع کرنا ہے، پھر سامنے والا جو شخص ہے اس کا بھی جو ہے وہ پاس اور لحاظ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض کام والدین کی طرف سے کہے جا رہے ہوتے ہیں، اب وہاں انکار ہوتا ہے، بے ادبی گستاخی والا معاملہ نہیں ہوتا کہ والد صاحب نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے ایسی جو خلاف شرع تھی، اب آپ ان کو ذلیل کرنے پہ اتر آئیں، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بالکل، آپ وہ کام نہ کریں، اچھے انداز سے منع کر دیں کہ ابا جی یہ کام جو ہے وہ اس طرح شریعت نے منع کیا ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی اس کی ترغیب نہیں دلانی چاہیے۔ جیسا مطلب موقع محل ہو اس کے اعتبار سے بندہ منع کر دے۔ اور مطلب کسی شخص نے کوئی بات کہہ دی، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کام جو ہے وہ لا علمی کی بنا پر بندہ کہہ دے، یعنی یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں واضح طور پر گناہ نہیں ہوتے،
لیکن ایک آدمی جو صاحب علم ہے، جس کا دینی ماحول میں آنا جانا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور واقعی وہ گناہ ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو اچھے انداز میں منع کیا جائے، سمجھایا جائے، کیونکہ یہاں اس کی غلط فہمی دور کرنا مقصود ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کی توہین پر اتر آئیں، ارے تم اتنے جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ نہیں، مطلب بات کا بتنگڑ بنا لیں، جو مقصود تھا وہ حاصل نہ ہو اور ایک نئی لڑائی اور ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے۔ تو یہ بندے کو سوچ سمجھ کر انکار کرنا چاہیے، کہاں انکار کر رہا ہے، کس انداز میں انکار کر رہا ہے۔ اگر ہم دور صحابہ میں دیکھیں تو بعض معاملات بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایسے ہوتے تھے، جیسے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کوئی شخص اپنے بیٹے کا رشتہ مانگے کسی سے، اب وہ انکار کر دے، شریعت نے اختیار دیا ہے اس کو۔ دیکھیں مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، ہاں کرے یس کرے نو کرے، جبھی تو آپ مانگ رہے ہیں، ورنہ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو آپ تیاری کر کے جو ہے بارات لے کے پہنچ جاتے ان کے گھر، لو جی ہم آگے ہیں۔ یہ آپ کا طلب کرنا، اجازت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نہیں اختیار ہے یس اینڈ نو کا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے، لو جی رشتہ داری، جو پچھلی رشتہ داری قائم ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے، بات چیت کو ختم کر دیں گے، میل جول کو ختم کر دیں گے، مرنا جینا ختم، جی ہمارے بچے کا انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا رشتے کا، ہمارا ان سے لین دین ختم ہے۔ حالانکہ اگر ہم پہلے جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے رشتہ جو ہے وہ مانگا، طلب کیا، انکار کر دیا گیا، نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح وہی تعلق ہے، کیونکہ یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنا پر ہوتا ہے، تو وہاں کیا ہے، تعلق بھی اللہ کے لیے ہے اور چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو جب وہ وجہ نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے بندہ اس مسلمان بھائی سے ترک تعلق کرے، اس کے معاملات کا انکار کرے، تو پھر بندہ مومن کو چاہیے وہ کرے جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ بالکل، دیکھیں انکار کرنے میں بعض اوقات تو آپ کو سخت ہونا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ناجائز اور حرام کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر بھی پھر ہم جو ہے نا وہ نرمی کرتے رہیں گے تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غضب نہیں فرماتے تھے، لیکن جب حدود اللہ کو پامال کیا جاتا تو حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایسا غضب فرماتے کہ آپ سے زیادہ شدید اس وقت میں نظر نہیں آتا تھا کوئی، یہ حضور کی سیرت میں ہے۔ تو بعض جگہوں پر تو سختی کرنا پڑتی ہے۔ اگر گھر میں کسی بھی موقع پر یا کسی بھی جگہ پر ناجائز اور حرام کام ہو رہا ہے تو پھر آپ کہیں کہ ہم جو ہے نا وہ نرمی ہی کرتے رہیں اور سب کچھ کرتے رہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا، اس میں تو سختی ہی برتنا پڑے گی۔ جہاں تک نرمی سے کام چلے تو ٹھیک ہے، نرمی چلے گی، لیکن جو ایسا ہے کہ جس کو یہ روا ہے اور وہ کر سکتا ہے تو اسے اس کا کرنا پڑے گا، بعض جگہوں پر اسے نرمی کرنا پڑے گی۔ اس کے بھی یوں کہہ لیں درجات ہیں، کس بندے نے سختی کرنی ہے، کس نے کس انداز میں سختی کرنی ہے، شریعت نے اس کے بھی ہمیں احکامات بتائے۔ تو ہر بندے کو چاہیے اپنے عہدے، اپنے منصب کے اعتبار سے جو شریعت کا تقاضا ہے اس پر عمل کرے۔ دیکھیں حدیث میں بھی ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، بالکل، تو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زبان سے اس برائی کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اپنے دل میں اسے برا جانے۔ یہ تو انکار کرنے کے، برائی کو روکنے کے یہ درجات حدیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ حاکم جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکے گا، سرپرست اپنے ہاتھ سے روکے گا، پھر اس کی تفصیل بہرحال پوری موجود ہے۔ تو بہرحال انکار کہیں سختی سے ہوگا، کہیں نرمی سے ہوگا۔ ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ کہاں سختی ہے اور کہاں جو ہے وہ اسلام ہم سے نرمی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عدنان بھائی، جیسے آپ نے رشتے سے انکار کا ذکر کیا تھا، تو ایک یہ SMS آیا ہوا ہے کہ میری بہن کا رشتہ آتا ہے اور وہ لوگ 3 سے 4 بار ہنسی خوشی آتے ہیں، رشتہ پکا بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ لوگ رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس بارے میں میری امی بہت پریشان رہتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ واقعی یہ ایک معاملہ ہے اور اس کے بارے میں بہرحال غور کرنا چاہیے۔ طارق بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ رشتہ پکا ہونے کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ بالکل، پہلو اس میں وہی دو طرفہ جو انداز ہمارے نے گفتگو کی، یعنی کہیں رشتہ آتا ہے، دیکھتے ہیں، بات چلتی ہے،
اگر وعدہ کر چکے ہیں اور کوئی ایسا شرعی سبب نہیں ہے تو پھر اس پہلو کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. ہاں بعض اگر کوئی شرعی سبب ہے جس سبب سے کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ ایک الگ ہے. بہرحال پریشان کن معاملہ بھی ہے, ایسے دعا گو بھی ہیں ان بہن کے لیے کہ اللہ پاک ان کے رشتے کے اسباب بنائے. چلیں ذہن نصیب آپ روحانی علاج بھی بتا دیں نا. بیان کر دیتے واہ جی واہ واہ. ان کے لیے جنہوں نے یہ میسج کیا ہے جن کے رشتے کا پرابلم ہو تو نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام 312 ٹائم 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ بہت جلد رشتے کے اسباب بھی بنیں گے اور نیک رشتہ بھی نصیب ہوگا. بالکل, اس میں یہ وظیفہ بھی کریں اور دیکھیں لوگوں کی عزتوں کا تحفظ بھی کریں. بعض اوقات رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نسلیں کھنگال دیتے ہیں, اور واقعی جو بندہ اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کہیں کر رہا ہے تو یہ واقعی جس سے رشتہ کیا جا رہا ہے اس کی جانچ پڑتال, اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے, اس کا مزاج کیسا ہے, کام کیسا ہے اور اس کا رہن سہن کیسا ہے. یہ ساری چیزیں بہرحال آپ سمجھتے ہیں یہ جاننی چاہیے, لیکن اس کی بھی عزت کا تحفظ اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کرنے کے بعد اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں. مجھے کسی نے ایک فیڈ بیک بھی دیا تھا, بعض قومیں ایسی ہیں کہ اس میں لڑکی سے جب رشتہ کیا جائے تو لڑکی کے بارے میں بہت زیادہ پوچھ گچھ ہوتی ہے. بعض قومیں ایسی ہیں کہ لڑکے سے جب رشتہ کیا جائے تو لڑکے کے بارے میں بہت زیادہ پوچھ گچھ ہوتی ہے, اس کے گھر والوں سے, اس کے دوست احباب سے, جہاں وہ کام کرتا ہے اس کی مارکیٹ کے حوالے سے, اس کے جہاں وہ جاب کرتا ہے وہاں جا کر معلومات کی جاتی ہے. ایون کہ علاقے میں جہاں کہیں وہ نماز پڑھتا ہے تو امام صاحبان سے جا کر بھی پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا ہے. کبھی عدنان بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ بھائی آپ سے فلاں آپ کے علاقے میں رہتے ہیں تو ان سے ہم یہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیسا آدمی ہے. تو بہرحال یہ سب کریں اور یہ خیال تو کرنا ہی چاہیے, لیکن عزتوں کا ہمیں پاس کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس کی بھی عزت ہے, اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سبھی کے رشتوں کو پکا فرمائے. آئیے ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. اگر کوئی اسلام کے رکن کا انکار کر دے, ان کو دعوت دی جائے تو وہ انکار کر دے, اب اس کے متعلق اس کا کیا حکم ہے اور اس کی توبہ کس انداز سے کی جائے؟ اگر کوئی والدین اپنے بیٹے کو اسلام کے کسی عمل سے روکتے ہیں, انکار کرتے ہیں کرنے کا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ وقار بھائی سے میری گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. عدنان بھائی کچھ چند جملوں میں آپ کچھ کہنا چاہیں. جیسی چیز شریعت میں اس کا جو حکم ہے, جو مقام مرتبہ ہے, اس کے اعتبار سے انکار کرنے والے کا حکم ہوگا. فرض کا منکر اس کا حکم شریعت نے بیان کیا ہے, اسی طرح ایمان کا منکر اس کا شریعت نے حکم بیان کیا ہے. تو جس طرح کی چیز ہے, فرض کا منکر ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ شریعت میں سزا مقرر ہے, یا اس کے لیے جو حرام کا مرتکب قرار پا رہا ہے بندہ, بعض اوقات مکروہ تحریمی کا, بعض اوقات اساءت کا, اور پھر دیگر جو احکامات ہیں. بہرحال دیکھیں جو موٹی سی بات ہے وہ یہ ہے, جن چیزوں کے ماننے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایمان اسلام ہے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے محبوب علیہ السلام لے کر آئے ہیں مسلمان رہنے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے, ان سب کا ماننا لازم و ضروری ہے. اسی طرح ایمان پر قائم و دائم رہنے کے لیے بھی ان میں سے ہر ایک پر ایمان, ہر ایک کا اقرار جو ہے وہ لازم و ضروری ہے, جن کا ماننا شریعت نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے. اور بقیہ والدین کی بات ہے, دیکھیں اگر وہ کسی شریعت کی بات سے, یہ اصول پہلے بیان ہو چکا ہے, والدین نہیں کوئی بھی شخص جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے گا ہمیں, تو وہاں ظاہر سی بات ہے اس بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی, وہ کوئی بھی ہو. یہ ایک اصول ہے سیدھا سا. بالکل. جی نیکسٹ کال. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. مجھے وقار بھائی سے یہ کلام سنا دے. عطا کر تو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. وقار بھائی سے سوال بھی کیا اور وقار بھائی کو سنا بھی دیا. کیا بات ہے. اگلی کال دیں. میرا نام
محمد حسن ظفر ہے، میں جنگ سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو ایک شعر سنانا ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ آمین جی۔ اگلی کال۔ میرا نام سیدہ حرین زارا، میں ساکت جی بات کر رہی ہوں۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، کیوں کسی کے در بھیجائیں آپ کے ہوتے ہوئے، مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ کیا بات ہے جی، ثاقب شاہ صاحب کی بھتیجی کی کال تھی، اگلی کال دے دیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان جنوب سے بات کر رہا ہوں۔ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدخا تیرا۔ سبحان اللہ جی۔ نیکسٹ کال۔ آج وقار بھائی موجود ہیں، وقار بھائی سے عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی وقار بھائی نے نوٹ کر لی ہوں گی، انشاءاللہ کلام شامل کریں گے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ملا لیتے ہیں۔ بنت رحمت علی اتاری کھکھڑ منڈی سے، پروگرام بہت اچھا ہے، عمران بھائی آپ اپنی پسند کا کلام سنا دیں۔ چلیں جی، وقار بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ پسند کا کلام۔ اور عبد الماجد بھائی صحرائے مدینہ ملتان شریف سے ہیں، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا پروگرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک میں سلسلہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرما دے، آمین آمین۔ اچھا، ایک میسیج یہ آیا ہے کہ آپ سے اور باقی مبلغین سے عرض ہے کہ ایک ایک مصرع سنا دے کلام کا، اور نعت خاں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے۔ اللہ رکھیو اتاری لاڑکانہ بھائی سے ہیں، یہ کہتے ہیں منقبت سنا دے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ ایک اور کلام کی فرمائش ہے میاں والی سے، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا۔ یہ بھی کلام سنا دیں، آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ یہ کلام اشفا وقار بھی بہت پیارا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک اور کلام کی فرمائش ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بالکل ہے۔ وقار بھائی نعت خاں سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں، مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں۔ آئیے کچھ فرمائشیں آپ کی شامل کرتے ہیں۔ جی وقار بھائی۔ حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے،
ہوتے ہوئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، ایک تانگ مدینے جامن دی، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، سونیا ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، تیرے نام دے تذکرے تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، کوئی تھا نہیں
میرا روح بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، تے میری جامی ورگی ٹور نہیں، ہن سونیا مرضی کیا بات ہے جی. آ میڈا ڈھولا کی بہت زیادہ فرمائش ہے آپ کے نام پر. میں مکدی تجھ تے او میں ہاری بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی ساری بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی ساری میں مکدی قاصد بھیجا میں ڈتھی گیا حال بیمار یار بنا ہن جیون کوڑے میرے اندر درد ہزاراں فریدا میں جم بچھڑی پوج کتارا میں مکدی تجھ تے او میں ہاری بیٹا ڈھولا کنگی ہو میں زلف حضور دیواں ہوش میرے بن جائے جتی تے میں سونے دے پیریاں ہوش میری دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیریاں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چھلے پاواں مل پوے سونا
کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. نعت خوانی روح کی غذا ہے اور یقیناً اس سے عشق رسول بھی بڑھتا ہے اور لطف آتا ہے نعت خوانی سے. اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں برکتیں عطا فرمائے. ایک میسیج آیا ہوا ہے کہ آپ نے جو رشتے سے انکار کا بات جو کی ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے سے انکار کرنا پڑتا ہے. تو میں عرض کرتا چلوں، ہم نے بھی یہ تو نہیں کہا کہ انکار نہ کریں، ہم نے یہ کہا کہ جس کے لیے انکار کر رہے ہیں تو تھوڑی اس کی بھی عزت کا پاس کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. کیا کہیں گے عدنان بھائی، انکار کریں تو پھر کیسے کریں؟ بالکل، جہاں دیکھیں آپ نے خود نے کہا انکار کرنا پڑتا ہے یا انکار کرنا بنتا ہے، تو جہاں بن رہا ہے وہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. انکار کر رہے ہیں، کس نے منع کیا ہے جی. کہ وہ انکار نہ کریں؟ جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں انکار ہونا چاہیے، انکار کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کی اپنی ترجیحات ہیں. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے انکار کرنے کی بھی دینی وجہ ہونی چاہیے، اقرار کی بھی دینی وجہ ہونی چاہیے کہ بھئی اس کو ایکسیپٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت نے اس کو ماننے کا حکم دیا ہے. وہ اوورال مطلقاً ہر چیز کے اعتبار سے ہے، اعتبار سے بھی ہو تو پھر اس کا کوئی ریزن ہو، لیکن بالکل یوں ہو کہ اس کو معاشرے میں برا بندہ نہ بنا دیا جائے. یعنی دو پہلو ہیں. یہ جو آپ جس پہلو سے بات فرما رہے ہیں کہ جو آدمی، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں کہ بھی ہم نے یہاں رشتہ نہیں کرنا، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ نے انکار کیا اور پھر اس کے بعد اتنی باتیں بنائیں کہ وہ جو بیچارے شریف لوگ تھے، آپ نے اپنے کسی وجہ سے، مثال کے طور پر قوم کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے اور کسی دنیاوی اعتبار سے آپ نے منع کیا، لیکن دینی اعتبار سے وہ ویل اینڈ گڈ تھے اور کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، آپ کی اپنی ترجیحات تھی. لیکن آپ نے ان کو ایسا کر دیا کہ نہیں بھئی زمانے میں چوروں کا ایک گھر ہے اور وہ یہ ہے. یہ نہ کریں، یعنی ظلم اور زیادتی والا معاملہ نہ کریں. اگر آپ نے انکار کرنا ہے، آپ نہیں رشتہ کرنا چاہتے، بیٹی والوں کو بھی یہی چاہیے اور اسی طرح بیٹے والوں کو بھی یہی چاہیے. اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو بس کلوز ہوگی بات، بس ٹھیک ہے جی ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، آپ نے انکار، وہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ہمارے بیٹے میں کیا کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بتائیں، وجہ بتائیے. نہیں جی آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ پھر ادھر ادھر سے لوگوں سے معلومات کریں، تم پتہ کرو کہ انہوں نے کیوں انکار کیا. وہ یعنی اپنا خود تماشا بنوانے کے لیے تیار ہیں. اگر سامنے والا، اب وہ آپ کے بیٹے کے مثال کے طور پر انہوں نے دوست احباب سے پتہ کروایا، پتہ چلا کہ بھئی وہ کریکٹر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے. ہر بات کا والدین کو پتہ ہو، اولاد کی نافرمانیوں کا، یا وہ بعض اس کی عادات ایسی ہیں والدین کو بھی پتہ ہو، ضروری نہیں ہے، بعض اوقات نہیں بھی پتہ ہوتا. اب انہوں نے آپ کا بھرم رکھا، بات کو جو ہے وہ یوں بند معاملے کے اندر منع کر، بھئی ہم نہیں کرنا چاہتے. اب آپ ادھر ادھر سے معلومات کروا رہے ہیں بھئی، اور رشتے، اور آپ کا بیٹا اگر وہ اس طرح کا ہے اللہ کہیں اور رشتہ عطا فرما دے گا. تو ایسے ہی جیسے آپ اپنی اولاد کے معاملے میں حساس ہیں کہ ان کو اس طرح کوئی بدنامی، کوئی برے انداز میں ان کا ذکر تذکرہ نہ کیا جائے، ایسے ہی وہ بہن بیٹی بھی اس لائق ہے، اس قابل ہے، اللہ کریم نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے. کسی کے گھر کو یوں خراب نہ کریں کہ بغیر کسی وجہ کے بات کا بتنگڑ بنا کے منع کر دیا اور پھر اس کو سارے زمانے میں گاتے رہنا، بتاتے رہنا، اور پھر ساتھ میں یہ کہنا کہ بھائی بعض لوگ جو ارد گرد والے ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں پڑوسی، وہ جی 4 پہلے انکار کر چکے ہیں، آپ 5ویں آ رہے ہیں، دیکھ بھال کے آپ بھی رشتہ کیجئے گا. اب وہ 4 کس وجہ سے انکار کر کے گئی یہ ایک الگ بات ہے. ان میں سے مثال کے طور پر انہی میں سے سارے تیار تھے، ایک گھر کا فرد نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتا، سارا جو ہے، اور وہ اتنا پاورفل آدمی ہے گھر کے اندر رشتہ داروں میں کہ بھائی اسی کی چلتی ہے. چلتی یوں ہے کہ نہیں مانیں گے تو بقیہ سب کو جو ہے وہ ذلیل کرے گا، تو بادل نخواستہ اس کی بات رکھنا پڑتی ہے. وہ بیچارے خود مجبور تھے، بقیہ سارے کے سارے راضی تھے. تو اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں کہ کسی کے بارے میں غلط کمنٹس کرنا اور اس طرح کی بات کرنا ہرگز زیب نہیں دیتا. کسی مسلمان کو یہ معاملہ کسی طرح بھی نہیں اپنانا چاہیے کہ خود اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے، کسی مسلمان بھائی کے لیے آزمائش کا جو ہے وہ سامنا ہو جائے یا اس کے لیے آزمائش کھڑی کر دے. اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے عمران پہ، بات تو ہے انکار کی، نہیں انکار کر کے بعض اوقات ذلت یا رسوائی بھی کرو تو بعض اوقات بعض اقرار کر کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو چاہے وہ انکار ہو یا اقرار، کسی کی بھی ذلت اور رسوائی نہیں کرنی ہے. ہاں، اس میں یہ بھی پیش نظر رکھیں، بالکل صحیح بات کی آپ نے، کہ کسی سے اگر رشتے کے لیے مشورہ کیا جائے نا تو اس کو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے.
اس لیے کہ میرا دوست ہے، اس کی میں اچھائی ہی بیان کر دوں، اس کی برائیوں پہ پردہ ڈال دوں. وہ جو روایات ہیں نا کہ پردہ پوشی کی جائے، عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے، اس کا محمل، اس کا مقصد، مفہوم کچھ اور ہے. لیکن یہاں پر جب کوئی کسی سے اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ سے آ کے مشورہ کرتا ہے، تو اپنے تئیں درست مشورہ دینا یہ واجب ہوتا ہے. اس کا بھی خیال رکھیں. اور اس کی بہترین رہنمائی کے لیے جس ہمارے ویور نے یہ میسیج SMS کیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ جب ہمارے نگران شورا حاجی مولانا عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ جب کبھی مدنی چینل پر لائیو ہونا، تو آپ یہی سوال ان سے کریے گا، میں SMS کے ذریعے یا کال کے ذریعے. اور اس موضوع پر نگران شورا کا ماشاءاللہ کمال ایک انداز ہے اور بڑی بہترین گفتگو فرماتے ہیں. تو وہاں اگر یہ سوال کریں گے آپ کہ رشتہ دیکھ لیا، انکار کرنا ہے تو کیسے انکار کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ اچھا اور بہتر انداز میں اور بہترین جواب دے سکتے ہیں. تو ان سے بھی کر لیا جائے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، تو ایک سوال یہ کر لیتے ہیں جو میرے ذہن میں کافی ٹائم سے تھا دانیال بھائی. انکار اور ضد، بعض اوقات بندہ کسی بات سے انکار کرتا ہے لیکن اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے، پھر اسے بعد میں سمجھ آ جاتا ہے کہ چلو نہیں، یہ اس وقت میں تو انکار تھا، نہ کرنا بہتر تھا، اب یہ کام کرنا میرے لیے بہتر ہے. تو بعد میں وہ بندہ کام کر لیتا ہے. پھر دوسرے لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، میں نے تو جب کہا تھا تب تو اس نے کیا نہیں، اب کسی اور نے کہہ دیا تو کر لیا. اچھا، اسی طرح بعض لوگ ضد پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو بس ایک بار انکار کر دیا تو پتھر پہ لکیر ہے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا. تو انکار اور ضد کیا کہیں گے آپ؟ عمران بھائی، دو مختلف پہلو ہیں. ایک تو بندہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور دوسرا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. تو اگر وہ پہلے کسی چیز کے معاملے میں یہ دیکھتا تھا کہ یار یہاں میرا انکار کرنا بہتر ہے، اور اس نے انکار کر دیا، تو اس وقت انکار کرنا بہتر تھا. صحیح. پھر بعد میں وہ سوچ و بچار کرتا ہے اور مزید لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، اور پھر اب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر اب میرا اقرار کرنا، میرا ہاں کہنا، میرا یس کہنا بہتر ہے، تو اب اس کے لیے وہاں پر یس کہنا بہتر ہے. صحیح. یعنی کبھی بھی اپنے ذاتی معاملات میں، چاہے وہ شرعی معاملات ہو، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے معاملات ہو، کبھی بھی جو ہے اپنے فیصلوں کے اندر، اپنے ڈیسیجنس کے اندر جو ہے وہ ضد کو نہیں جو ہے نا لانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے بندے کو پھر جو ہے نا وہ کہ غلط کاموں کی طرف بھی جو ہے نا وہ انسان کو لے جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک فیملی ہے، اچھا ایک معاشرے کے اندر بچوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ گھر کی رونق ہوا کرتے ہیں اور مستیاں بھی کرتے ہیں، کھیل کود بھی کرتے ہیں. تو بچوں کی بھی جو ہے نا وہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک فرمائش کریں گے، اب ایک فرمائش ختم نہیں ہوگی، وہ چیز مثال کے طور پر آئس کریم منگائی، اب آئس کریم پوری کھائی نہیں ہوگی، وہ والد صاحب کو جو ہے نا وہ دوسری جو ہے نا وہ فرمائش کر دیا کرتے ہیں بچے. تو اب ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ آیا کہ اب جو وہ فرمائش کر رہا ہے یا اس نے پہلی فرمائش کی تھی اسے پوری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کی بات پر اقرار کرنا چاہیے، یس کہنا چاہیے یا نو کہنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا بندے جو ہے وہ بچہ ہی تو ہے، ٹھیک ہے آئس کریم کھا رہا، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے ہیں دلا کے لے آؤ. اچھا آئس کریم کے بعد جو ہے نا فلاں اس کو چیز چاہیے، بچہ ہی تو ہے وہ اس کو دلا کے لے آؤ. لیکن آپ کا یہ اقرار کرنا، آپ کا انکار نہ کرنا بچے پر جو ہے بہت غلط امپیکٹ ڈالتا ہے. یعنی اس کو جو ہے نا پھر وہ نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہوتی. پھر جب وہ معاشرے کے اندر یعنی آنے والے وقتوں میں اس نے بھی باپ بننا ہے اور معاشرے کا ایک کامیاب فرد بننا ہے، تو جب اس کے اندر نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے جو ہے وہ معاشرے کے اندر چل سکے گا؟ وہ تو ضدی ہو جائے گا. تو اقرار اور انکار کا معیار جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہے، چاہے وہ آپ کا بچہ ہو، آپ کے گھر والے ہوں، آپ کا معاشرہ ہو. جی بالکل، انکار بھی ہونا چاہیے لیکن اقرار بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال ضد کا عمل دخل اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ضد سے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں، گناہوں سے بچنے پہ ضد ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر استقامت کی اللہ سے دعا بھی کریں، اس کے اعمال کو بھی اپنائیں، وظائف بھی کریں، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. انکار سے جہاں بچنا ضروری ہے اس سے بھی بچیں، جہاں کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. ضد جہاں کرنی چاہیے تو کریں، جہاں بچنا ہے تو اس سے بھی بچیں. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، آئیے مجلس کے اختتام کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام شامل کرتے ہیں. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں
لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جن و ملائک تیرے غلام آقا جن و ملائک تیرے غلام سب سے سوا ہے تیرا مقام یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام سب سے سوا ہے تیرا مقام آقا سب سے سوا ہے تیرا مقام پہنچے مدینے بن کر غلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام سلام کھلے آنکھ